تھا ماں کو. تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے. چھوٹا نہ سمجھنا ماں کے ساتھ. ہم ماں کی شان تب سنتے ہیں جب ماں چلی جاتی ہے. کبھی ماؤں کی زندگیوں میں ماؤں کی عزت کرنا سیکھو. فرمایا اگر ایک مرتبہ گھور کے دیکھا جہنم کا ایک دروازہ کھل جائے گا. بایزید بستامی سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے ولی آپ نے اتنا بڑا مقام کیسے حاصل کیا؟ آپ فرمانے لگے ایک رات کو ماں مجھے کہنے لگی بیٹا ایک دروازہ بند کر دو. دروازے کے 2 کواڑ ہوتے ہیں. کہنے لگی کہ ایک کواڑ ایک دروازہ بند کر دو. میں دروازہ بند کرنے دروازے کے قریب آیا. پھر میرے ذہن میں خیال آیا پتہ نہیں ماں نے دایاں دروازہ بند کرنے کا کہا ہے یا بایاں کواڑ بند کرنے کا کہا ہے. انہی قدموں پوچھنے کے لیے واپس پلٹ گیا کہ آیا دایاں کواڑ بند کروں یا بایاں؟ جب میں واپس آیا تو ماں سو چکی تھی. اب میں ماں کے سرہانے کھڑا ہوں, کب ماں جاگے تو میں پوچھوں. ساری رات گزر گئی, نہ ماں جاگی نہ میں ہٹا. کہیں ماں کی مخالفت نہ ہو جائے, ماں نے وہ دروازہ بند کرنے کا کہا میں یہ کر دوں. صبح کو ماں جاگی, مجھ سے کہنے لگی کہ اے بیٹا کھڑے کیوں ہو؟ میں نے ساری بات بتائی. ماں اندر سے خوش ہو کے ماں نے جو دعا دی میری بگڑی سنور گئی. ماؤں کی دعائیں بگڑے مقدر اگر بناتی ہیں تو ماں کی دعا جہنم میں بھی پہنچاتی ہے. خواجہ غریب نواز طواف کر رہے تھے. ایک لڑکا کہتا ہے لبیک اللہم لبیک. طواف کعبہ کرتے کرتے لبیک کی صدائیں لگاتا ہے. کعبے کے اندر سے آواز آئی انت لا لبیک. یہ کہتا ہے مولا میں حاضر ہوں. کعبے کے اندر سے جواب آیا نہیں تو حاضر نہیں ہے. خواجہ کو جھٹکا لگا کہ وہ تو غفور الرحیم ہے. یہ اتنے دور سے سفر کر کے آیا, لبیک لبیک کی صدائیں لگا رہا ہے, اور غفور الرحیم کہتا ہے نہیں تو حاضر نہیں ہے. دوسری مرتبہ اس نے پھر کہا لبیک. اندر سے پھر وہی آواز آئی انت لا لبیک. تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی ہوا تو خواجہ غریب نواز نے طواف روک لیا. روک کے پوچھا او بد نصیب تو نے اتنا بڑا کیا جرم کر لیا کہ اللہ کے گھر کے دروازے پہ بھی تجھے لبیک قبول نہیں کیا جاتا؟ کہنے لگا رمضان کا مہینہ تھا, میں نے ماں سے کہا ماں مجھے کھانا کھانے کے لیے دے. ماں کہنے لگی افطار میں 10 منٹ باقی رہ گئے, تھوڑا صبر کر لے, 10 منٹ کے بعد کھانا دوں گی. کہتا ہے مجھے غصہ آ گیا, میں نے ماں کو زور سے تھپڑ مار دیا. ایسے بیٹے بھی ہوتے ہیں. پھر میں نے ماں کو اٹھایا تندور میں ڈال دیا. ماں نے روٹیاں جلانے کے لیے, روٹیاں لگانے کے لیے تندور جلایا تھا. میں نے ماں کو اٹھایا تندور میں ڈال دیا. میری ماں جل گئی, جھلس گئی. کسی طرح وہ تندور سے جلتی ہوئی باہر نکلی. آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگی اے اللہ میں اس سے راضی نہیں ہوں, تو بھی اس سے راضی نہ ہونا. ماؤں کی دعائیں اللہ کبھی موڑا نہیں کرتا.
اپنی جنتوں کو ناراض نہ کرنا. باپ بھی جنت ہے، ماں بھی جنت ہے. میں نے پہلے کہا، حضور نے فرمایا جنت کی اوپر والی چوکھٹ باپ کی پیشانی ہے اور جنت کی نیچے والی چوکھٹ ماں کے قدم ہے. آپ نے اسے کہا کہ آج تیری ماں کو راضی کر لیں تاکہ رب راضی ہو جائے. جب تک ماں باپ راضی نہ ہوں رب راضی نہیں ہوتا. یہ اصول یاد رکھنا. کروڑوں نمازیں اور کروڑوں روزے لے کے اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی. کہنے لگے آ تیری ماں کو راضی کرتے ہیں. آپ نے اسے سواری پہ بٹھایا، ماں کے دروازے پہ پہنچ گئے. اندر گئے تو وہ جلی ہوئی عورت ایک بستر پہ لیٹی تھی. خواجہ غریب نواز کہنے لگے یہ تیرا بیٹا ہے، اس پہ راضی ہو جا. کہتی ہے کبھی راضی نہیں ہوں گی، دل دکھ گیا تھا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اے دلوں کو پھیرنے والے، میں اسے ماں کے دروازے تک لے آیا ہوں، تو ماں کے دل میں رحم ڈال دے. ماں کے جسم پہ خواجہ نے ہاتھ پھیرا، اس کا جسم ٹھیک ہو گیا. کرامت ولی سے وہ تندرست ہو گئی. کہنے لگی کہ اے خواجہ آپ میرے گھر پہ آئے ہیں، میں آپ کی وجہ سے اس کو معاف کرتی ہوں. پھر سواری پہ بٹھایا، کہا آ دوبارہ کعبے میں جا کے دیکھیں کیا ہوتا ہے. حدود حرم میں پہنچے، وہ لڑکا کہنے لگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. ادھر ہی ابھی کعبہ دور ہے، حرم کی حدود شروع ہوئی. کعبے کی طرف سے آواز آئی لا ریب انت لبیک. کوئی شک نہیں کہ تو حاضر ہے. پہلے آواز آ رہی تھی انت لا لبیک، اب آواز آتی ہے کوئی شک نہیں تو حاضر ہے. کہتا ہے 7 سال میں لبیک کرتا رہا. 7 سال میں ایک مرتبہ بھی ایسی نہیں جب لا لبیک کی صدا نہ آئی ہو. پھر آواز آئی اے ماں کو راضی کر کے آنے والے، تو آج سے نہیں 7 سال کا حاضر ہے. تیری وہ 7 سال کی پچھلی عبادت بھی ماں کے صدقے قبول کر لی. ایک صحابی رسول حضور کے پاس آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یا نبی اللہ، بڑی سخت دھوپ تھی اور حجاز کے پتھروں پہ آگ برس رہی تھی. میں گرم پتھروں پہ چل رہا تھا، میرے پاؤں میں چپل بھی نہ تھی، غربت کا عالم تھا. میری ماں کہنے لگی بیٹا مجھے بھی حج کرا دو. میں نے ایک لمحہ تاخیر نہ کی، ماں کو کندھوں پہ اٹھا لیا. میری ماں بوڑھی تھی، چل نہیں سکتی تھی. میں نے ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور پیدل ماں کو حج کرایا، یہاں تک کہ میرے پاؤں میں چھالے اور آبلے پڑ گئے اور میری کھال اتر گئی پاؤں کی، لیکن میں نے ماں کو حج کرا کے چھوڑا. آپ جائیں تو کم از کم وہ 20-25 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ یا نبی اللہ، کیا میرا حق ادا ہو گیا؟ کیا میرا حق ادا ہو گیا؟ تو پتہ ہے آقا کریم نے کیا فرمایا کہ تیری پیدائش کے وقت تیری ماں کو درد کے جو جھٹکے لگے تھے، ابھی ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں ہوا. آخری بات کرتا ہوں. حضرت امام زین العابدین جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں، آپ کے پاس ایک مرید آیا، سوال کرنے لگا کہ ہم نے دیکھا ہے آپ کو آپ کی ماں سے بڑا پیار ہے،
لیکن ہم نے ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا کہ آپ نے ماں کے ساتھ ایک برتن میں کبھی کھانا کھایا ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ ماں سے پیار بھی کرتے ہیں اور ماں کے ساتھ ایک برتن میں کبھی کھانا نہیں کھاتے. آپ نے فرمایا تمہیں کیا پتا میں کیوں نہیں کھاتا؟ برتن میں ہم اکٹھے کھا رہے ہوں، کیا پتا جس لقمے پر میری ماں کی نظر ہو وہ لقمہ میں اٹھا لوں. میری ماں اماں شہر بانو کی نظر جس لقمے پہ ہو کہیں وہ لقمہ میں نہ اٹھا لوں. اگر ایسا ہو گیا تو جہنم میں نے خرید لی. خاندان رسول نے ماؤں کا ادب ایسے سکھایا ہے. قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ ہمیشہ احسان کرنا. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کبھی جھڑکنا نہ. اگر تمہیں وہ تکلیف بھی دے تو تمہاری زبان سے اف بھی نہ نکلے. اللہ کریم کروٹ کروٹ راجہ نایاب صاحب کی والدہ محترمہ کو جنت عطا کرے، اور اللہ کریم ان کی نجات کا باعث بھی انہیں بنائے. اور جو دعائیں صدقات و خیرات اور ان کے ایصال ثواب کے لیے جو بھی کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی اپنے دستے قدرت میں لے کے اس تھوڑے کو احد پہاڑ کے برابر بنا کے اس کا ثواب انہیں عطا کرے. وما علینا الا البلاغ. 5-10 منٹ کا وقفہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، اس کے بعد ختم پڑھا جائے گا، لیکن پہلے کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پڑھ لیں.